بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد حضرات گرامی، مسلمان ہونے کے ناطے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم توفیق سے ہم بہت سارے اعمال صالح سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، جیسے 5 وقت کی نماز ہے، اب ماہ رمضان کے روزے ہیں، دیگر بکثرت اعمال ہیں۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ عمل بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، نماز بھی پڑھی ہے اور روزے بھی رکھے ہیں، زکوٰۃ بھی دی ہے، قربانی بھی کی ہے، حج بیت اللہ بھی کیا ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے عمل میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی، اللہ کی خوشنودی قرب خداوندی مقصود نہیں ہوتا، ریاکاری آ جاتی ہے، دکھلاوا آ جاتا ہے، اور دل میں ایک تصور بنتا ہے کہ میں نے یہ جو عمل کیا ہے اس پر لوگ مجھے داد دیں، تحسین کے کلمات کہیں اور لوگ میری تعریف کریں۔ تو جب اس طرح کا خیال آ جائے، لوگوں کی طرف توجہ ہو اور لوگوں سے ہم داد وصول کر رہے ہوں، تو پھر وہ عمل جو ہے بیکار ہو، اس عمل کی کوئی حیثیت اور کوئی وقعت نہیں ہوتی، چاہے وہ دیکھنے میں بہت بڑا عمل ہی کیوں نہ ہو، لمبی نمازیں ہوں اور گرمیوں کے روزے ہوں، حج بیت اللہ کی الگ جو ہے مشقت ہو، محنت طلب عمل ہو یا دیگر اعمال۔ اس لیے عمل کرنے سے پہلے کوئی بھی عمل ہو، نیت جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ نے عمل کیا ہے اور ایک ہی مقصد سامنے رکھنا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے اور اس کی بارگاہ میں میرا عمل یہ مقبول ہو، اس کے ذریعے سے مجھے اس پر برکات ملے، اجر و ثواب ملے اور میرے نامہ اعمال میں شامل ہو، اور پھر کوئی توجہ نہ ہو، کوئی اس عمل کو دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے، اس طرف جو ہے کسی صورت میں خیال نہ جائے، اور اگر شیطانی وسوسے ہیں تو فوراً ذہن کو جھٹکا دیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں تاکہ شیطانی اثرات ختم ہو اور اللہ کی رضا جو ہے مقصود ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسی حوالے سے کہ جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، فرمایا کہ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، سورہ توبہ کی آیت نمبر 109 ہے۔ فرمایا کیا وہ شخص کہ جس نے بنیاد رکھی تقوی پر اللہ کی طرف سے اور اللہ کی خوشنودی پر، فرمایا وہ بہتر ہے جس نے اپنے اس کام کی بنیاد جو ہے رکھی ہے ایسی دکھلاوے پر۔ تو گویا کہ جو شخص عمل صالح کر رہا ہے اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، قرب خداوندی ہے، تو اس کا عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ مقبول ہے، جیسا کہ سایہ کریمہ کی تحت صاحب تفسیر احکام القرآن علامہ قرطبی فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ جو ہے دلیل ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ عمل جس میں نیت جو ہے وہ تقوی کی ہو، اللہ کی رضا کی ہو، اللہ کی خوشنودی کی ہو، تو فرمایا وہی عمل جو ہے باقی رہتا ہے، وہی عمل جو ہے عمل کرنے والے کے لیے سعادت کا ذریعہ بنتا ہے، وہی عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے اِلَیْهِ يَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ،
تو چاہے وہ قولی عمل ہو فعلی عمل ہو، وہی عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس عمل میں قبولیت ہو، خاص کر کے ماہ رمضان ہے، تو پھر روزے کے اندر بھی کسی قسم کی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، عمل جو ہے باقی رہے گا اور اس کی برکات جو ہے وہ حاصل ہوں گی۔ جب ہم انبیاء کرام کی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں، اسی طرح جو اہل اللہ ہیں، نیک اور صالح لوگ ہیں، تو ان کے اعمال کو عزت کیوں ملی، شہرت کیوں ملی، اللہ کے ہاں وہ مقبول کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی عمل کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ انبیاء کرام دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے اللہ کی رضا کے لیے، اسی وجہ سے جو ہے ان کے عمل کو اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت اور قدر و منزلت ملی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں صالحین ہیں، اہل اللہ ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، جنہوں نے جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، تو ان کے اعمال کو جو ہے ہمیشگی حاصل ہوئی اور شہرت ملی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کا عمل جو ہے اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ حضرات گرامی، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوگا اس کی حیثیت اور اس کی وقت ہوگی، ورنہ حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ جب انسان دوسرے کے عمل کرتا ہے تو گویا کہ اس عمل میں جو ہے دوسرے لوگوں کو شریک کر رہا ہوتا ہے، تو جب دوسرے لوگ اس عمل میں شریک ہو جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل پر جو ہے جزا، ثواب، برکات عطا نہیں فرماتا، پھر فرماتا ہے کہ جن کے لیے عمل کیا ہے ان سے جا کر کے لو، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، انا اغنی الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ و شرکہ۔ فرمایا کہ میں شرک سے بے نیاز ہوں، جو کسی عمل میں باقی لوگ شریک ہوتے ہیں ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں بے نیاز ہوں ان سے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص عمل کرتا ہے تو اس میں میرے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر لیتا ہے، یہ جیسے ہمارے ہاں دکھلاوا ہے، شہرت ہے، یہ باقی مقاصد ہیں، تو فرمایا پھر میں اس عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور جو اس کا شریک ہوتا ہے اسے بھی، یعنی اس کی عمل کی بھی کوئی حیثیت نہیں، جس کے لیے عمل کیا اسی سے جا کر کے اس کا صلہ لے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ان اللہ اکبر من العمل الا ما کان له خالصا وابتغي به وجهه۔ فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی عمل مقبول ہوتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اللہ سے ہی اس پر ملنے والا ثواب جو ہے اسی سے انسان جو ہے اللہ سے امید رکھے، یعنی اللہ سے ہی اجر و ثواب کا طلبگار ہو، عمل بھی اللہ کے لیے کرے اور ثواب بھی اسی سے مانگے۔ صحیح نسائی کی حدیث ہے۔ اس لیے علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جب انسان عمل کر رہا ہو اپنی نیت کو خالص بنا دے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے شیطان جو ہے مزاحم بنے گا اور رکاوٹ بنے گا، اس کی خواہش ہوگی، طلب ہوگی، شخص جو ہے کسی ریاکاری کے لیے عمل کرے، کسی کے دکھلاوے کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے، تاکہ اس کا عمل جو ہے رائے گاہ چلا بے مقصد ہو جائے، اس کے عمل کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہ ہو۔ اس لیے اسے چاہیے کہ شیطان کو رکاوٹ جو آگے آ رہا ہے اسے کاٹ دے، ختم کرے، اس طرف توجہ ہی نہ ہونے دے اور اللہ کے لیے ہی عمل کرے۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، بخاری مسلم میں بھی ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جو راہ خدا میں شہید ہو، کفر کے خلاف جہاد کیا، جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا، تو اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائی، تمہیں طاقت دی، دولت دی، یعنی جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرمائے گا۔ تو شخص جو ہے مانے گا، واضح ہے اللہ کی طرف سے ملنے والی جو نعمتیں ہیں ہر ایک شخص جو ہے اس کا معترف ہے، اس دنیا میں چاہے اعتراف نہ بھی کرے، قیامت کے دن تو مانے گا۔
تو اللہ پوچھے گا کہ یہ جو میں نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی اس میں تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ قاتلت فیک حتی استشهدت، یا اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا ہے، قتال کیا ہے، کفر کے خلاف لڑا ہوں اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت ولکنک قاتلت لیقال فلان جری، جھوٹ بولتا ہے وہ اس لیے لڑا تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا بہادر ہے، طاقتور ہے۔ پھر حکم ہوگا، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی قید کریں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ پھر حکم ہوگا کہ فصعب حتی القی فی النار، منہ کے بال گھسیٹ کر کے اسے دوزخ کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسرا آدمی لایا جائے گا جس نے علم دین حاصل کیا، قرآن حدیث کا علم حاصل کیا اور آگے پڑھایا بھی، پہلے سیکھا متعلم بنا، پھر آگے معلم بنا، قرآن کا علم جو ہے آگے عام کیا، قرآن پڑھا، پھر قرآن کی تعلیم دی، اللہ تعالیٰ اسے بھی بلائے گا اور وہی اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں بتائے گا، یہ نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی، اس بات کا وہ اعتراف بھی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ فما عمل تھا، کہ اس میں تم نے جو ہے کیا عمل کیا ہے، عمل تھا کیا عمل کیا ہے؟ تو کہے گا تعلمت فیہا وعلمتہ، یا اللہ میں نے سیکھا پھر آگے سکھایا، میں نے یہ قرآن پڑھا پھر آگے پڑھایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کذبت ولکن تعلمت لیقال ہوا عالم، جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ کہیں بہت بڑا عالم ہے، تو وہ تمہیں شہرت جو ہے مل گئی، لوگ تمہیں عالم کہنے لگے، لہذا اب حکم ہوگا اسے بھی فصعب علی وجہہ حتی القی فی النار، منہ کے بال گھسیٹ کر کے اسے دوزخ کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا آدمی آئے گا جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی، خوب دولت تھی اس کے پاس، اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا اور اپنے جو انعامات ہیں، نعمتیں ہیں، اس کا تعارف کروائے گا۔ تو شخص اس بات کا اعتراف کرے گا، یا اللہ تو نے مجھے یہ بھی دولت دی، یہ بھی دولت دی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں یہ دولت جو عطا فرمائی کہاں خرچ کی؟ تو یہی کہے گا کہ ما ترکت من سبیل احب ان ينفق فیها الا انفقت فیها لک، جو بھی تیری راہ میں خرچ کرنے کے مواقع تھے میں نے وہاں خرچ کیا، غربا، فقراء، مساکین، اسی طرح جو ہے دینی ادارے، مساجد، مراکز، جتنے بھی دین کے کام ہیں، فی سبیل اللہ کے کام ہیں، ساری جگہوں پر میں نے مال خرچ کیا ہے تیرا دیا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کاذب، جھوٹ بولتا ہے، تو نے کام اس لیے کہا تھے تاکہ کہا جائے جواد، تو سخی ہے، یہ چیز تمہیں مل گئی، فقد کیلا، شہرت جو ہے تمہاری عام ہو گئی۔ اس کے بعد حکم ہوگا فصعب علی وجہہ حتی یلقی فی النار، اسے بھی منہ کے بال گھسیٹ کر کے دوزخ کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو حضرات گرامی، اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ تینوں اعمال جو ہے بڑے عظیم عمل، چاہے قرآن کی تعلیم ہو، چاہے جہاد فی سبیل اللہ ہو، شہادت ہو، چاہے راہ خدا میں مال خرچ کرنا ہو، ظاہری طور پر تو بڑے عظیم عمل نظر آ رہے ہیں، لیکن عمل کرنے والے کا مقصد جو ہے وہ غلط ہو گیا، اس نے دنیا کی شہرت چاہی جس کی وجہ سے جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہ رہی، اسی لیے ضرورت اسی بات کی ہے۔ جیسا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت ہمارے فرمائے، من آت للہ ومن للہ وحب للہ وابغض للہ وانکح للہ فقد استکمل ایمانہ، فرمایا کہ جو شخص کسی کو کچھ دیتا ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، مالی تعاون ہے، جو بھی ہے اعمال اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو نہیں دیتا، اللہ کی رضا کے لیے ایسا عمل کرتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا، کسی سے محبت ہے، دوستی ہے، یارانہ ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی ہے، اختلاف ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، شادی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، تو فرمایا ایسا شخص جو ہے اپنے ایمان کو کامل بنا۔ اس کے علاوہ بکثرت حدیث ہے، محدثین نے باقاعدگی سے کتب حدیث میں جو ہے عنوانات دیے ہوئے ہیں، جس میں جو ہے یہ ضرور کہا گیا ہے کہ عمل جو ہے خالص للہ، اللہ کے لیے، اور قرآن کریم میں بھی اس طرح کی آپ کو آیات ملیں گی جس میں فرمایا کہ جو شخص ریاکاری کے لیے عمل کرتا ہے تو فرمایا اس کے لیے اس کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہے، دوسرے پارے میں ہے، اور
دیگر تیسرا پارہ بھی اور دیگر مقامات کی ہے۔ بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی کی چند سانسیں عطا فرما دی، ماہ رمضان ہے، آپ روزے رکھ رہے ہیں، روزہ رکھنے سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لیں، کسی قسم کا کوئی شائبہ نہ آنا، کچھ بھی ہو جائے، چاہے شہرت کا ڈھیر لگ جائے، لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، آپ نے اس طرف نظر نہیں اٹھانی، آپ نے دیکھنا ہے اللہ کی ذات، اسی سے ثواب کی امید رکھنی ہے، اسی کی طرف جو ہے وہ طلبگار رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔